الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ جی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، واو پہ زبر، لام پہ بھی زبر اور میم مشدد ہے۔ لام کا زبر ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، اور میم مشدد پہ ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے۔ پھر غنہ کر کے ہم میم کے ساتھ الف ہے اور میم پہ زبر ہے، تو میم کی آواز کو کھینچ لیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ وَلَمَّا ماں کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جیم پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ آگے اسی حرف میں ساتھ ہی ہمزہ آ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں ہمزہ اور الف مدہ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ مد ہوگی، مد متصل۔ اس کو ہم جیم کی آواز کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جاء، آگے ہاں پہ پیش اور میم ساکن ہے، تو ان کو بالکل نہیں کھینچنا۔ جاءہم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، کاف کے نیچے زیر، تا پہ کھڑا زبر، تا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ کتا، آگے با پہ دو پیش کی تنوین ہے اور ساتھ میں میم آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد میم آئے تو یہ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ہم با کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے۔ کتاب من، آگے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین حرف اظہار ہے، تو نون کے بعد اور عین کے بعد ہم واضح کر کے پڑھیں گے۔ کتاب من آگے نون ساکن اور دال حرف اخفا ہے، نون پہ ہم غنہ کریں گے، نون کے بعد کو ہم ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ کتاب من عندی، کتاب من عندی، اب دال کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے، تو ہم حرف اللہ سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ من عند اللہ، من عند اللہ، مصدق لما، میم پہ پیش، صاد پہ زبر اور دال مشدد، صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہوئے دال کے ساتھ ملائیں گے۔ مصد، اب دال کے نیچے زیر ہے، مصدی، آگے کاف پہ دو پیش کی تنوین اور ساتھ میں لام آ رہا ہے، تنوین کے بعد لام آئے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا لیکن ہم کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ مصدق لی، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، میم کے بعد کو ہم کھینچ لیں گے۔ مصدق لما معہم،
میم پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن کھینچنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ معہم، معہم، آگے لام کا وقف ہے، یہ وقف اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ وقف نہیں ہو سکتا، ہم ملا کے ہی پڑھیں گے۔ مصدق لما معہم واو پہ زبر ہے، معہم کانو، کاف پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، آگے نون پہ پیش اور ساتھ میں واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ کاف اور نون دونوں کی آواز کو ہم ایک جیسا کھینچیں گے۔ کانو، کانو، من قبل، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہوئے قاف ادا کریں گے۔ آگے با ساکن ہے اور یہ با جو ہے وہ حرف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ جب ساکن ہوں تو انہیں جنبش دے کے پڑھا جاتا ہے۔ کانو من قبل، کانو من قبل، آگے لام پہ پیش ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ کانو من قبل، من قبل، یستفتحون، یا پہ زبر اور سین ساکن، یا کو ہم سین سے ملا لیں گے، آگے تا پہ زبر ہے اور فا ساکن ہے تو تا کو فا سے ملا لیں گے۔ یستف، آگے تا کے نیچے زیر اور ہا پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، ہا کی آواز کو ہم کھینچیں گے۔ یستفتحو، یستفتحو، آگے نون پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچا جائے گا۔ یستفتحون من قبل، یستفتحون علی الذین، عین پہ زبر، لام پہ بھی زبر اور آگے پھر لام مشدد، پہلے لام کا زبر دوسرے لام کے ساتھ ملا کے ہم پڑھ لیں گے، اور پھر لام پہ زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، دال کی آواز کو ہم کھینچیں گے۔ علی الذی، علی الذی، آگے نون پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ علی الذین، علی الذین کفروا، کاف پہ بھی زبر، فا پہ بھی زبر، را پہ پیش اور ساتھ میں واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا، را پہ پیش ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے، موٹا کریں گے اور کھینچیں گے بھی۔ علی الذین کفروا، علی الذین کفروا، آگے ہمارے پاس جیم کا وقف آ رہا ہے جو کہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں۔ علی الذین کفروا فلما، فا پہ زبر، لام پہ زبر اور میم مشدد، لام کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے، اور پھر میم پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، میم کو ہم کھینچ لیں گے۔ فلما، فلما جاءہم، جیم پہ زبر اور ساتھ میں الف، الف مدہ ہو گیا، آگے حمزہ ساتھ میں ہی آ رہا ہے، ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ آنے کی وجہ سے مد متصل ہوگی، جیم کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جاء، فلما جاء، آگے ہا پہ پیش ہے، میم ساکن ہے اور اگلے لفظ میں پھر ہمارے پاس میم ہی آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ میم پہ غنہ کرتے ہوئے ساتھ میں اگلا لفظ ملائیں گے۔ فلما جاءہم ما جاءہم ما، میم پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ بھی ہے، میم کے آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ جاءہم ما عرفوا، عین پہ زبر، را پہ زبر، فا پہ پیش اور واو ساکن، تو فا کی آواز کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ واو مدہ آ رہا ہے۔ عرفوا، را پہ زبر ہے، را موٹا پڑا جائے گا۔ ما عرفوا، ما عرفوا
कफरू बिही, काफ पे ज़बर, काफ पे ज़बर है, फा पे भी ज़बर है और रा पे पेश है, तो रा के साथ वाव साकिन है, ये वाव मद्दा हो गया। काफारू में रा की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे, रा को मोटा भी पढ़ेंगे और खींचेंगे भी। माअरफू कफरू, माअरफू कफरू बिही, बा के नीचे ज़ेर, हा के नीचे खड़ा ज़ेर, तो बा को नहीं खींचेंगे, हा को हम खींच लेंगे। कफरू बिही, माअरफू कफरू बिही। आगे ज़ा का वक्फा रहा है, ज़ा का वक्फ जो है इस पर ठहरना इतना ठीक नहीं है, इसलिए हम मिला के ही पढ़ लेंगे। माअरफू कफरू बिही फलअनतुल्लाहि, फा पे ज़बर, लाम पे ज़बर और आइन साकिन, लाम को हम आइन के साथ मिलाएंगे, आगे नून पे ज़बर है, खींचना किसी को नहीं है। फलअना, फलअना, आगे ता पे पेश और साथ में इसमें जलालत अल्लाह आ रहा है, तो इसमें जलालत अल्लाह से पहले पेश होने की वजह से हम इसे मोटा करके पढ़ेंगे। फलअनतुल्लाहि, फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, आइन पे ज़बर, लाम पे ज़बर और साथ में लाम साकिन, तो पहला लाम हम दूसरे लाम के साथ मिलाएंगे। अलल, अलल, आगे काफ पे खड़ा ज़बर है तो इसको खींच लेंगे। अलल का, अलल का, फा के नीचे ज़ेर, रा के नीचे भी ज़ेर और या साकिन, तो ये या मद्दा हो गया। रा की आवाज़ को हम खींचेंगे और बारीक भी पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। अलल काफिरी, अलल काफिरी, एंड में हमारे पास नून है और कायद ख़त्म हो रही है, नून पे ज़बर है, हम इसे साकिन करेंगे क्योंकि हमने वक्फ करना है। तो हरफ मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आएगा तो हरफ मद्दा को हम खींच के पढ़ेंगे, वक्फ हम खींच के करेंगे, रा की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे। अलल काफिरीन, अलल काफिरीन। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, हम इसे रिपीट करेंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, फलम्मा जाअहुम मा अरफू बिही, माअरफू कफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, आप इसे रिपीट कर लें, क़वाइद की मशक़ कर लें। अगर आपको सबक की समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।